بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے پیروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے جوتے تو نہ پہن رکھے تھے، لیکن میرے پیروں پہ مہندی لگی تھی، پاؤں کی انگلی میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں اور ایسی پائل جو آواز نہیں کرتی تھی وہ بھی پہن رکھی تھی۔ میرا لال جوڑا کتنا حسین تھا۔ میں ایک دلہن تھی، اور جس کی دلہن تھی وہ اس دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی تھا، اور یہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ تھی، حرم شریف، جہاں پر میں طواف کر رہی تھی۔ ایسی خوش نصیبی تو نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ پل میری زندگی کے سب سے خوبصورت پل تھے، لیکن پھر اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، میرا سر چکرانے لگا اور مجھے ایسے لگنے لگا کہ جیسے میرا دل پھٹ جائے گا اور شاید میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر تو میرے آس پاس نہ تھا، پر میرے سامنے 4 عربی کھڑے تھے جن کے قد کم سے کم بھی 7 اور پیچھے کی سمت کو ہو گئی۔ وہ آپس میں بات کرنے لگے۔ مجھے ان کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں شکلوں سے بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا، میں ابھی بھی دلہن کے کپڑوں میں تھی، سجی سجائی خوبصورت، اتنی خوبصورت کہ جتنی میں نے اپنی زندگی میں کوئی دوسری لڑکی نہیں دیکھی۔ بہت زیادہ حسین تھی، پیاری تھی، اور پھر دلہن بن کے تو کوئی لڑکی بھی خوبصورت لگتی ہے، اور میں تو پہلے سے ہی اتنی اچھی تھی۔ وہ لوگ پھر سے کوئی بات کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ تصور کو بلا دیں، میرے شوہر کو بلا دیں۔ میرے شوہر کا نام تصور تھا، اور پھر مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، اور ایک عربی آگے بڑھا جس کو شاید اردو زبان آتی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کا شوہر اب یہاں پر نہیں آئے گا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، میرا شوہر یہاں پر نہیں آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا وہ یہاں پر؟ میں یہاں ایسی حالت میں پڑی ہوں، میں بے ہوش ہو گئی تھی نا، میری طبیعت خراب ہے تو پھر آپ اس کو بلائیں۔ اس نے کہا کہ وہ تو نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے آپ کو اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی، اور پھر اس دن کے بعد میری ساری زندگی بدل گئی۔ میں جہاز میں بیٹھی اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب جا رہی تھی۔ ویسے تو لوگ شادی کرنے کے بعد فوراً ہی ہنی مون پر کسی پہاڑی علاقے یا پھر کسی باہر کے ملک جاتے ہیں، لیکن میں نے اپنے شوہر سے یہ فرمائش کی تھی کہ مجھے ہنی مون پر نہیں بلکہ حج پر جانا ہے، اور میرا شوہر افورڈ بھی کر سکتا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم لوگ جہاز کے اکانومی کلاس میں بیٹھے تھے، 2 سیٹس پہ ہم بیٹھے تھے اور تیسری سیٹ پہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اس نے پوچھا کہ بیٹی کیا تمہاری نئی شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ جی۔ کہنے لگی کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ ذرا باتھ روم تک گئے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ خوش تو ہو نا تم؟ میں نے بتایا کہ بہت زیادہ خوش ہوں، اتنی خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتی، اور میری زندگی میں ایسے دن بھی تھے جب میں بالکل بھی خوش نہ تھی کیونکہ میری شادی بہت ہی مشکل سے ہوئی تھی۔ وہ پوچھنے لگی کہ کیوں بیٹا، تمہاری شادی کیوں اتنی مشکل سے ہوئی ہے؟ تو میں نے بتایا کہ کیونکہ آنٹی میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں، اسی لیے، اور میرے لیے جن لوگوں کے رشتے آتے تھے وہ بالکل بھی میری برابری کے نہ تھے۔ میرے ماں باپ کہتے تھے کہ ہماری بیٹی بہت خوبصورت ہے، اس لیے رشتہ کم سے کم ایسا ہو کہ آدمی ساتھ کھڑا ہوا اچھا تو لگے، اسی لیے میری شادی بڑی مشکل سے ہوئی ہے۔ پر تصور جیسا شوہر مل ہی گیا مجھے، جو میری برابری کا بھی ہے، امیر بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا چلو، اللہ تمہیں خوش رکھے، بہت خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر آ گیا اور میں پھر سے اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی مذاق اور باتوں میں لگ گئی۔ یہ سفر تو ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت سفر تھا۔ تصور کا خاندان بھی بہت بڑا تھا۔ ویسے تو ہم اپنے بنگلے میں رہنے والے تھے، لیکن شادی والا گھر تھا تو اس کے سب رشتے دار آئے ہوئے تھے، اسی لیے ٹھیک سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ سب کے سامنے انسان کیا ہی بات کر سکتا ہے، اور اب ہم لوگ ساتھ بیٹھے تھے اور ابھی ہم لوگوں نے کافی دن ایک دوسرے کے ساتھ ہی تو گزارنے تھے۔ میں نے تصور کو بتایا کہ میری ایک خواہش ہے۔ اس نے کہا کہ میری جان، تم صرف حکم کرو، تمہاری کیا خواہش ہے، میں ضرور پوری کرواؤں گا۔ ابھی تک میں نے اسے جو بھی کہا تھا اس نے وہ مانا ہی تھا۔ میں نے کہا کہ میں دلہن بن کے خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتی ہوں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہماری شادی حرم میں ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ تم پہلے بتاتی تو حرم میں شادی کر لیتے۔ میں نے کہا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ اتنے اچھے نکلیں گے، میری ہر بات مان لیں گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، اور تمہارا شادی کا جوڑا تم نے ساتھ لیا نہیں ہوگا، چلو وہاں سے لے لیں گے۔ میں نے کہا کہ میں نے پہلے سے ہی اپنی شادی کا جوڑا رکھا تھا،
میرا شوہر اس بات پہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ اگر میں تمہاری یہ خواہش ماننے سے انکار کر دیتا تو پھر کہنے لگی کہ مجھے تو یقین تھا کہ آپ مان جائیں گے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ تم جیسی بیوی پا کر میں اتنا زیادہ خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے میری جنت دنیا پر ہی مل گئی ہے۔ اگر میں کسی اور سے شادی کرتا تو بڑا بدقسمت ہوتا، لیکن میں تو خوش قسمت ہوں۔ میری اتنی تعریفیں کر رہا تھا کہ سارے لوگ جو جہاز میں بیٹھے تھے وہ میری طرف ہی دیکھ رہے تھے اور عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، ایسے لگتا تھا کہ نظر لگا دیں گے۔ آج کل کے معاشرے میں جہاں میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، شادی کے 2-3 مہینوں میں بھی لوگوں کو طلاق ہو جاتی ہے اور جھگڑا تو دوسرے دن ہو جاتا ہے، ایسے میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی اتنی تعریف کر رہا ہو، ایسے اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہو، کسی کو ہضم نہیں ہوتی ہیں۔ بس اللہ سے دعا تھی کہ مجھے کسی کی نظر نہ لگ جاتی۔ ہم لوگ وہاں پہ پہنچ گئے، یہاں پہ سب کچھ بہت اچھا تھا۔ یہ پل میری زندگی کے سب سے اچھے پل تھے۔ جب میں وہاں پر تھی تو مجھے میری ماں کی کال آئی اور اس نے کہا کہ تو کہاں چلی گئی ہے ہمیں چھوڑ کے، کیوں چلی گئی ہے؟ وہ عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ شاید ابھی تک اس کو اس بات کا دکھ تھا کہ میں رخصت ہو گئی تھی، اور ان کی حالت بہت بری تھی کیونکہ میں ایک بہت ہی اچھی بیٹی تھی اور میں نے ہمیشہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا اور میں نے ان کا ہمیشہ بہت زیادہ ساتھ دیا تھا۔ گھر کے کام کرتی تھی، ان کو کبھی دکھ نہیں دیا تھا، ان کے لیے پیسے بھی کماتی تھی۔ میری جدائی ان کے لیے ایسے ہی تھی کہ جیسے خدا نہ خواستہ کوئی مر گیا ہو۔ وہ کہنے لگی کہ واپس آ جا، خدا کے لیے واپس آ جا۔ میں نے کہا کہ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میری شادی ہو چکی ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوں اور میں واپس نہیں آ سکتی۔ ہم تبھی واپس آئیں گے جب ہمارا واپس آنے کا ٹائم ہوگا۔ آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ میری ماں کہنے لگی کہ بیٹا تو سمجھ نہیں رہی ہے تو میری بات تو سن، دیکھ تجھے آنا ہی پڑے گا، نہیں تو میں تیرے بغیر کیسے رہوں گی؟ میری بات تو سن۔ نے فون بند کر دیا۔ میرا تھوڑا موڈ خراب ہو گیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس وہی ہر بیٹی نے رخصت ہونا ہوتا ہے۔ میری ماں تو ایسے ریاکٹ کر رہی ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں، پر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے۔ اور پھر میری شادی ہوئی ہے وہ بھی میری مرضی سے، اور میں اتنی زیادہ خوش ہوں، ان کو تو خوش ہونا چاہیے، لیکن وہ تو ایسے حرکتیں کر رہی ہیں، کہہ رہی تھی کہ واپس آ جاؤ، جلدی واپس آ جاؤ۔ میرا شوہر اس بات پر ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ ارے تم ہو ہی اتنی اچھی اور پیاری کہ کوئی تم سے دور ہی نہیں رہ سکتا، وہ لوگ بھی تم سے دور نہیں رہ سکتے جن کے نصیب میں تم سے دور رہنا لکھا ہے۔ اب کیا کریں؟ میں نے کہا کہ میں کیا کروں، پھٹ کے چار ہو جاؤں کیا؟ سب کو تو نہیں خوش کر سکتی۔ اس نے کہا کہ تم تو پہلے ہی سب کو خوش کر چکی ہو، تم تو میرے دل کی رانی ہو۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا، میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ بہت زیادہ خوش قسمت ہیں، میری اتنی ساری کزنس ہیں، لوگ بہت زیادہ خوش قسمت ہیں، میری اتنی ساری کزنس ہیں، ان سب کی شادیاں ہو چکی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے۔ ایک عورت بھی اپنے گھر میں خوش نہیں اور اپنے شوہروں کی ایسی برائیاں کرتی ہیں کہ ان کے شوہر سن لیں تو خودکشی کر لیں۔ کہتی ہیں کہ جب کہیں باہر جاتا ہے تو واپس کیوں آتا ہے، وہیں پہ کہیں کسی نکڑ کیوں نہیں لگ جاتا۔ ایک تو کہہ رہی تھی کہ میری تو دعا ہے کہ اللہ میرے شوہر کو سنبھال لے۔ آپ کو پتہ ہے نا سنبھالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ چھوڑو ان ساری باتوں کو، دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے بھی خوش نہیں ہیں، لیکن ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہمیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار زندگی میں۔ میں نے کہا کہ یہاں پر آ کے گانے نہیں گائیں۔ وہ کہنے لگے کہ گانے نہیں گا رہا ہوں، مجھے تو خوشی ہے کہ تم نے اس جگہ کو سلیکٹ کیا، اور پھر یہاں کون نہیں آنا چاہتا۔ چلو اب جو تمہارا خواب تھا اسے پورا کرنے کے بارے میں کچھ کرتے ہیں۔ تھوڑی زیادہ خوش ہو گئی۔ میں دلہن بنی اور تیار ہوئی۔ میرے شوہر کے وہاں بہت سارے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، اس نے ساری چیزیں میرے لیے آسان کر دیں۔ میں اتنی پیاری تو اپنی شادی والے دن بھی نہ لگ رہی تھی۔ آج تو میرے چہرے پہ الگ ہی نور تھا، اور پھر نور کا میرے ساتھ ایسا ہی تعلق تھا جیسے پھول کے ساتھ خوشبو کا۔ میں تو ہمیشہ سے ہی پیاری لگتی تھی، سیدھی اور اتنی خوبصورت کہ کیا کروں۔ اب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، مسجد نبوی میں تھی، حرم شریف میں اپنے پاؤں کی طرف دیکھ رہی تھی جن پہ ابھی بھی مہندی لگی ہوئی تھی، انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن رکھی تھی اور نہ بجنے والی پائل، کیونکہ میں کسی کی توجہ دھیان اپنی طرف تو نہیں کرنا چاہتی تھی، بس مجھے تو اپنے کام سے مطلب تھا۔ میرا شوہر بھی میرے ساتھ تھا۔ یہ پل میری زندگی کی خوبصورت ترین پل تھے۔ کسی بھی عورت اور لڑکی کے لیے یہ پل کیسے ہیں
یہ وہی جانتی ہے جس نے کبھی ایسا خواب سجایا ہو۔ میرے تو سارے خواب ہی پورے ہو رہے تھے کیونکہ میں ایک اچھی انسان بھی تھی۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، لیکن جب میں دوسرا چکر لگانے لگی تو مجھے خود چکر سا آنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا ہے اور میرا دل پھٹنے والا ہے۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے جب ایک طرف دیکھا تو مجھے تصور بھی دکھائی نہیں دیا کیونکہ تب تک میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ چکا تھا، اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ پر جب میری آنکھ کھلی تو میں سامنے کا منظر دیکھ کے ڈر گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ جس جگہ پہ میں موجود تھی یہ نہ تو ہمارے ہوٹل کا کمرہ تھا اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ کہ جس کے بارے میں جانتی تھی۔ پتہ نہیں میں کہاں آ گئی تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا، تصور کہا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ میں اٹھ کر باہر جانے لگی تو دیکھا دروازہ لاک تھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ دروازہ کس نے لاک کیا تھا؟ کیوں لاک کیا تھا؟ آخری بات جو مجھے یاد ہے جب کچھ لوگ بڑھے تھے اور شاید وہ وہیں کے رہائشی اور لوکل لوگ تھے، لیکن مجھے ابھی بھی ٹھیک سے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دینا شروع کر دیا کہ کھولو، مجھے یہاں سے نکالو۔ پتہ نہیں باہر کوئی ایسا تھا جس کو میری زبان سمجھ بھی آ رہی تھی یا نہیں۔ میں بار بار دروازہ بجا رہی تھی اور دروازہ بجاتی رہی، لیکن میں حیران تھی کہ کوئی بھی نہیں آیا، باہر سے آواز بھی نہ آئی۔ میں کدھر تھی اور تصور کہاں تھا؟ میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ واپس آ کر اسی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کمرے میں بھی صرف ایک ہی بیڈ پڑا ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ کسی ہسپتال کا کمرہ ہے، لیکن یہ میرا صرف اندازہ تھا کیونکہ یہاں پر تو بس ایک بیڈ اور ایک بینچ ہی پڑا تھا۔ ایسے میں کیسے اندازہ لگا سکتی تھی کہ یہ ہسپتال کا کمرہ ہے؟ تھوڑی دیر بعد دروازے میں ہلچل ہوئی اور کچھ لوگ اندر آئے۔ ان لوگوں کو دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ یہ شاید وہی لوگ تھے جو مجھے اٹھا کر لائے تھے، کیونکہ مجھے تھوڑا تھوڑا یاد تھا کہ میں نے ان کو ہی اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ 4 لمبے لمبے قد کے حبشی مرد تھے جن کا قد کم سے کم بھی 6 سے 7 فٹ تھا، اور شکلوں پہ بہت ہی زیادہ عجیب سی وحشت تھی۔ شاید وہ اپنے حساب سے بہت خوبصورت مرد ہوں گے، لیکن مجھے تو ان کو دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا۔ میں سمٹ کے بیٹھ گئی اور میں نے کہا کہ میرا شوہر کہاں ہے؟ وہ ایک دوسرے سے کوئی بات کرنے لگے، جو بھی بات کر رہے تھے، لیکن مجھ سے زیادہ وہ بھی پریشان لگ رہے تھے۔ مجھے ان کی زبان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پھر سے کہا کہ میرا شوہر کہاں ہے؟ ان میں سے ایک حبشی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ تصور عالم۔ اس کو شاید اردو آتی تھی، تبھی وہ بات کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے شوہر کو بلاتے ہیں، اور وہ کسی کو فون کرنے لگا۔ میں حیران ہوئی کہ بلاتے ہیں سے کیا مطلب؟ تصور کہاں گیا ہے؟ میں بے ہوش ہو گئی۔ یہ لوگ مجھے اٹھا کر یہاں لے آئے اور میرے شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسے تو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے تو سب سے پہلے اس کا چہرہ دکھائی دینا چاہیے تھا، لیکن وہ یہاں پر نہیں تھا۔ فون پر کسی سے بات کرنے لگے اور پھر سے باہر چلے گئے۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ اگر باہر جا بھی رہے تھے تو مجھے یہاں لاک کیوں کر رہے تھے؟ کیا ارادے تھے ان کے؟ یہ کون سی جگہ تھی؟ میں اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ مجھے ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، پر میں نے پوچھا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر اندر آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے پاس آپ کے شوہر کا نمبر ہے، آپ کو ان کا نمبر یاد ہے؟ میں نے کہا کہ ابھی تو ہم لوگ یہاں پر آئے تھے، نمبر تو مجھے پاکستان کا یاد ہے، ادھر کا نمبر نہیں یاد، ہم نے تو ابھی سم ہی نہیں کھلوائی یہاں پر، تو پھر نمبر کیسے یاد ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ پاکستان کا نمبر بتا دیں، ہو سکتا ہے کہ اس پہ واٹس ایپ بنا ہو۔ میں نے ان کو نمبر بتا دیا اور پھر سے باہر چلے گئے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ تصور کہاں گیا تھا؟ اور ایسے کیوں لگتا تھا کہ جیسے وہ تصور کو تلاش کر رہے تھے؟ ویسے یہ جگہ بہت بڑی ہے، یہاں پہ لوگ گم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کوئی چھوٹا بچہ تو نہ تھا جو گم ہو گیا تھا۔ وہ تو اپنے آپ کا خیال رکھ سکتا تھا، اور وہ تو پہلے بھی اس جگہ پہ آ چکا تھا، پھر ایسے کیسے گم ہو سکتا تھا؟ اب تو ان لوگوں نے واپس آنے میں بہت زیادہ دیر لگا دی تھی۔ لیٹے لیٹے مجھے پھر سے نیند آ گئی۔ پھر جب دروازے میں ہلچل ہوئی تو میں اٹھ بیٹھی۔ وہ لوگ اندر آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو بہت ضروری بات کرنی ہے اور آپ کو ہماری بات بہت ہی زیادہ آرام سے سننی ہوگی۔ ہم لوگ آپ کے ہوٹل گئے تھے جہاں پہ آپ ٹھہری ہوئی ہیں، وہاں پہ ہمیں آپ کا فون ملا اور ہماری آپ کی ماں سے بھی بات ہوئی ہے۔ میں حیران ہی ہو رہی تھی کہ میرے ہوٹل بھی چلے گئے، میرا فون بھی تلاش کر لیا،
اس میں سے نمبر نکال کے میری ماں سے بھی بات کر لی، لیکن جو کام کرنے گئے تھے وہ نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ میری ماں سے بات کر کے آپ لوگوں کو کیا ملے گا، وہ تو وہاں بیٹھی ہیں، آپ میرے شوہر کو بلا دیں، مجھے واپس گھر۔ یہ بات سن کے میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں جا سکتی میں، مجھے اکیلی سمجھا ہے کیا؟ میں شادی شدہ عورت ہوں، اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوں۔ یہ دیکھو میں دلہن بنی ہوئی ہوں، میرے ہاتھوں میں مہندی لگی ہے، تصور کا نام لکھا ہوا ہے، اور تم لوگ ہو کہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اس لیے مجھے یہاں اٹھا کے لائے ہو اور بار بار مجھے قید کر کے جا رہے ہو۔ اس آدمی نے کہا کہ دیکھیں محترمہ، ہماری ایسی کوئی نیت نہیں ہے، ہمارا کام ہی آپ جیسے لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ جو لوگ یا تو طواف کے دوران بے ہوش ہو جاتے ہیں یا پھر گم ہو جاتے ہیں، اپنوں سے بچھڑ جاتے ہیں، ان کو زبان بھی نہیں آتی، ہمیں ان کی مدد کرنے کے لیے مامور کیا گیا ہے، اور ہم اس کام کو بڑی نیک نیتی اور بڑی عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بے ہوش ہوتے دیکھا تو ہم ہی آپ کی مدد کے لیے آگے بڑھے تھے۔ میں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں تھی میری مدد کرنے کی، میرے ساتھ میرا محرم میرا شوہر تھا، وہ کر لیتا میری مدد، آپ لوگوں کو کس نے کہا تھا؟ انہوں نے پھر سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور یہ آدمی جو اردو سمجھتا تھا اور بول سکتا تھا، جس نے عجیب سی لمبی سی سانس لی اور کہنے لگا، وہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ ہیں کہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا کوئی شوہر ہے ہی نہیں اور آپ یہاں پر اکیلی آئی ہیں۔ جس کمرے میں آپ ٹھہری ہوئی ہیں وہاں پر بھی آپ نے اکیلے ہی چیک ان کیا ہے، اور آپ کے کمرے میں بھی کسی اور کا سامان نہیں ہے۔ آپ کا فون وہاں پڑا تھا، ہم نے آپ کی ماں سے بات کی ہے، ہم نے انہیں بتایا ہے کہ آپ ہمیں کس حالت میں ملی ہیں، اور ابھی ہم نے آپ کو حفاظت سے ایک کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ آپ کی ماں نے بھی یہی کہا کہ میری بیٹی کو کسی طرح واپس بھیج دیں۔ میری بیٹی کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے اور اس کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کیوں بار بار کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر کو بلا دیں، اور آپ دلہن کیوں بنی ہوئی ہیں جبکہ آپ کا تو کوئی شوہر ہی نہیں ہے؟ کس کو بلا دیں ہم؟ اور آپ کیسے اکیلی یہاں تک چلی آئیں؟ آپ کے گھر والوں نے آپ کو ایسے ہی بھیج دیا؟ میں بھی پاکستان کا ہوں، میں نے بھی وہاں پہ کچھ عرصہ گزارا ہے، لیکن میری شادی یہاں ہوئی ہے اور میں کام بھی یہاں پہ کرتا ہوں۔ وہاں سے تو کوئی بھی ایسے اپنی بیٹی کو اکیلے نہیں بھیج سکتا۔ جب آپ کا کوئی شوہر ہی نہیں تو آپ کس کی دلہن بن کے طواف کر رہی تھی؟ اس آدمی کی باتیں اس وقت مجھے صرف چوں چوں کا مربع لگ رہی تھیں، کیونکہ ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ کیسی باتیں کر رہا تھا وہ؟ میرا کوئی شوہر ہی نہیں تھا، اس کا کیا مطلب کہ تصور کون تھا؟ کیا وہ میرا شوہر نہ تھا یا میرا چاچو تھا؟ میں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، تصور کو بلا دیں۔ وہی میرا شوہر ہے، میں اس کے ساتھ آئی ہوں، میں اس کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کے آئی ہوں، شادی ہوئی ہے ہماری۔ ٹکٹ لے کے جہاز میں بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ پھر آپ ہمیں جہاز کی ٹکٹ دکھا دیجئے، بورڈنگ پاس دکھا دیں، اپنا نکاح نامہ دکھا دیں، شادی کی کوئی تصویر دکھا دیں۔ میں نے کہا کہ ہاں بالکل، آپ لوگوں کو میرا فون ملا تو اس میں شادی کی تصویریں نہیں ملی کیا؟ سب سے اوپر ہی تو شادی کی تصویریں تھیں، ساتھ ہی میں نے دوسرے آدمی کی طرف دیکھا جس نے شاید میرا فون چیک کیا تھا، تو اس نے نام سر ہلایا اور پھر کچھ بولا، اور یہ آدمی جس کا نام زبیر تھا، اس نے کہا کہ آپ کے فون میں شادی کی تو کوئی تصویر بھی نہیں تھی، آپ کی اپنی ہی سیلفیز تھیں۔ میں نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں نے میرے شوہر کو کہیں غائب کروا دیا ہے۔ خوبصورت اور اکیلی لڑکی کو دیکھ کر آپ لوگوں کی نیت کا خراب ہو چکی ہے، جان بوجھ کے یہ کہانی بنا رہے ہیں، اصل میں میرے ساتھ برا کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے میں اتنی خوبصورت جو ہوں، تبھی تو آپ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ میرے جیسی خوبصورت لڑکی آپ لوگوں کو یہاں کہاں ملے گی، اور اب مل گئی تو موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ میرے شوہر کو کہیں غائب کر دیا ہے نا تم سب نے۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ پر تم جانتے نہیں ہو، تصور عالم نام ہے اس کا، بہت بڑا بزنس مین ہے، اگر اسے پتہ چل گیا نا کہ اس کی منکوحہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے تو جان لے لے گا تم لوگوں کی، اور ساتھ لے لے گا تم لوگوں کی۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ کا کوئی بھی شوہر نہیں ہے، تصور عالم نام کا کوئی بھی آدمی آپ سے وابستہ نہیں ہے، نہ تو وہ آپ کے ساتھ آیا ہے اور نہ ہی آپ کی شادی ہوئی ہے۔ آپ کی ماں نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ پاکستان سے بھاگ کر یہاں آئی ہیں۔ میری حالت بہت زیادہ عجیب ہو چکی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے تصور سے ملنے نہیں دے رہے تھے، مجھے وہیں پہ رکھا گیا۔ نہ جانے کتنے دن گزر گئے اور پھر میری ماں وہاں پر آئی جو میری خالہ کے بیٹے کے ساتھ آئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس طرح یہاں تک آئے تھے، کہاں سے انہوں نے قرضہ لیا تھا، کہاں سے ٹکٹ خریدا تھا، کیونکہ میرے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہ تھے۔ وہ لوگ آ گئے اور ان لوگوں نے مجھے میری ماں سے ملوایا۔
میری ماں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تو پاگل ہو گئی ہے، لیکن اتنی پاگل ہو جائے گی یہ نہیں پتہ تھا۔ اب میری ماں ان لوگوں کو کہانی سنانے لگی، کہنے لگی کہ میں آپ لوگوں کو ساری بات بتاتی ہوں۔ یہ میری بیٹی ہے اور اس کی عمر نکل چکی ہے۔ اس کی رنگت اتنی کالی ہے اور وزن اتنا زیادہ بڑھا ہوا ہے کہ اس کے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ ہی نہیں آیا اور اس کی شادی کی عمر نکل گئی۔ تب سے یہ عجیب سی حرکتیں کرتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے تو کبھی کہتی ہے کہ میں دلہن ہوں، کبھی کہتی ہے کہ میں فلاں آدمی کی دلہن ہوں تو فلاں آدمی کی۔ یہ جس تصور عالم کا نام لے رہی ہے نا، وہ ایک ناول کا کردار ہے، اور وہی ناول اس نے پڑھا تھا جس میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے محبت کی شادی کرتے ہیں اور ہنی مون پر حرم شریف آ جاتے ہیں، اور پھر وہ دلہن اور دلہا بن کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے طواف کرتے ہیں۔ تصور عالم آدمی اس دنیا میں ہمارے خاندان میں یا ہماری جان پہچان میں نہیں ہے، وہ اسی ناول میں ہے، اور وہی ناول اس کے کمرے میں پڑا ہوا ہے۔ اس ناول کی ہیروئن بہت خوبصورت ہوتی ہے، اس لیے یہ اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتی ہے، جبکہ یہ ایک 39 سالہ عورت ہے۔ اس کا 94 کلو وزن ہے، رنگت اس کی کالی ہے، ہاتھ پاؤں اس کے عجیب سے ہیں اور گوشت اس کا ہڈی چھوڑ چکا ہے۔ اس کا تھا کہ یہ ایسی ہے، لیکن نہیں پتا تھا کہ ایک دن یہ سچ مچ پاکستان سے ہی نکل جائے گی۔ پتہ نہیں اس نے کس طرح ویزا لگوایا، کس طرح ٹکٹ لیا، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اس نے یہ شادی کا جوڑا کہاں سے لیا یہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں تو تب پتا چلا جب یہ جہاز میں بیٹھ چکی تھی۔ ان لوگوں نے بتایا کہ جس جہاز میں یہ بیٹھی تھی اور جس سیٹ نمبر پر بیٹھی تھی وہاں پر اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اس نے بھی کمپلین لکھوائی ہے کہ جہاز میں ایک پاگل لڑکی بیٹھی تھی جس کے ساتھ کوئی آدمی نہیں بیٹھا تھا، لیکن وہ کسی آدمی سے باتیں کر رہی تھی، اس کو تصور کہہ رہی تھی، جبکہ وہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا۔ اور باقی جہاز میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بھی شکایت کی کہ اس طرح کے پاگل لوگوں کو جہاز میں نہ بٹھایا کریں، اس سے دہشت اور وحشت پھیلتی ہے۔ فلائٹ میں بچے بھی تھے جو اس سے ڈر رہے تھے۔ اس عورت نے بتایا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میری شادی ہوئی ہے اور میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں، لیکن یہ لڑکی بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی اور لڑکی بھی نہیں تھی۔ میں یہ ساری باتیں سن کے حیران ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ میری شادی نہیں کروانا چاہتی تھی نا آپ، اس لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں۔ تصور کو بلائیں تصور کو۔ میری ماں نے کہا کہ تصور کوئی نہیں ہے، تیرا تصور ہے، لیکن وہ صرف تیرے تصور میں ہی ہے، حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھے شیزوفرینیا تھا، جس میں نے ایک شخص بنا رکھا تھا جو میرا شوہر تھا، کیونکہ میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ وقت پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے میں ڈپریشن میں چلی گئی اور میں نے اپنے خیالوں میں ہی اپنا ایک شوہر بنا لیا۔ اسی ناول کا ایک جیتا جاگتا کردار تصور عالم ایک بزنس مین جو ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی ماریا سے شادی کرتا ہے اور شادی کے فوراً بعد اسے حرم شریف لے جاتا ہے۔ وہاں پر وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے طواف کرتے ہیں، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو لڑکی اس دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہوتی ہے، اور وہ لڑکا اس کی ایسی طرح شاید اللہ کے گھر آ کر میری بیماری ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں بہت چیخی، بہت چلائی، پھر مجھے واپس لے جایا گیا۔ جب میری دوائیاں شروع ہوئیں تو مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی کہ جو میری ماں کہہ رہی تھی، جو وہ لوگ کہہ رہے تھے، وہ سب کچھ سچ تھا۔ مجھے واقعی شیزوفرینیا نام کی بیماری تھی، جس کی ایک خاص قسم کی بیماری مجھے تھی۔ اس کی بہت سی اقسام ہیں، اور جو مجھے اقسام تھیں اسے پیرانائڈ شیزوفرینیا کہتے ہیں، جس میں وہم ہوتے ہیں۔ وہم میں آپ کو ایک ایسا انسان دکھائی دیتا ہے جس کا وجود بالکل ایک عام انسان کی طرح ہوتا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ وہ ہے ہی نہیں تو آپ اس کا یقین ہی نہیں کر سکتے۔ میں نے تصور کا ہاتھ پکڑا تھا، میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا تھا، ہماری شادی ہوئی تھی، ہم نے طواف کیا تھا، ہم جہاز میں بیٹھ کے گئے تھے، وہ سب کچھ میرے دماغ نے کریٹ کیا تھا۔ تصور کبھی تھا ہی نہیں، لیکن ابھی بھی مجھے اس کا احساس، اس کی خوشبو، اس کی بات، اس کی آواز مجھے سب کچھ یاد ہے۔ اس بیماری کو کوئی عام بیماری نہ سمجھا جائے، یہ بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے، بہت سے لوگ اس کا شکار ہیں، پوری دنیا اس بیماری کے بارے میں جانتی ہے۔ میں بھی ایک مریضہ ہوں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سچ مچ میں تھا اور میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ میں اس سے شادی نہ کر پاؤں، اس کے ساتھ نہ رہ پاؤں، اس لیے انہوں نے یہ سب کچھ جھوٹ بولا اور مجھے پاگل بنا دیا۔ میں اپنی کہانی آپ لوگوں کے پاس بھیج رہی ہوں۔ اب آپ لوگ بھی مجھے بتائیں کہ کیا میں سچ مچ میں پاگل ہوں یا میرے ماں باپ نے مجھے اس لڑکے سے دور کیا ہے۔ وہ جہاز والی عورت،
وہ جہاز کے پیسنجرز، وہ 4 عربی، وہاں کے لوگ، میری ماں، میرے رشتہ دار، سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن میری ماں کہتی ہے کہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ سارے تو تیرے اپنے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تجھ سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، پھر ان کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تصور عالم تھا، ابھی بھی ہے، وہ میرے ساتھ تھا، لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، لگتا ہے اس کو میری کوئی بات بری لگ گئی اور مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کیجئے کہ وہ واپس آ جائے۔ اگر میری ماں کو پتہ چل گیا کہ میں نے یہ کہانی بھیجی ہے تو شاید وہ اس بات پر بھی غصہ کرے گی، لیکن آپ لوگ میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ میرا تصور واپس آ جائے اور میں پھر سے ایک ساتھ ایک زندگی گزار سکوں، وہی زندگی جس کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔